اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج مجمعین۔ السلام علیکم مومنین، دس از می سیدہ انم نقوی ابن خواہر عروج نقوی اینڈ یو آر واچنگ انم عروج نقوی آفیشیل۔ اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے مناجات کا یہ سلسلہ، دعاؤں کا یہ سلسلہ، تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے کہ اس سے پہلے کہ جمادی الاول اور جمادی الثانی میں آنے والے تمام جو ایونٹس انشاءاللہ سیدہ صلوات اللہ السلام علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج مجمعین، کہ وہ مس نہ ہو جائیں، کہ ہم بی بی کے حوالے سے جو فضائل پیش کریں، ان کی زندگانی، ان کی ذات اطہر کو آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ معجزات بی بی کے حوالے سے توسل کیسے کیا جاتا ہے، تو ایام سیدۃ نساء العالمین میں تمام بی بی سے ملے ہوئے تبرکات، دعائیں، معجزات اور جناب سیدہ کی تعلیم کی ہوئی دعائیں، ان کی زندگی سے ملنے والے تمام تر لیسنز کیسے انکارپوریٹ کر سکتے ہیں بچیاں اپنی لائف میں، اور ان کو ایز اے بیسٹسٹ آف دا وومن آف دا ورلڈ ایسے دیکھا جائے کہ آئیڈیل پرسنالٹی کے طور پہ سیدہ کے نقش قدم پر ہم کیسے چل سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ سبسکرائب کر لیجیے اس سے پہلے کہ یہ اپورچونٹی مس ہو جائے۔ اور ہم کر رہے ہیں مناجات کے سلسلے کو کنٹینیو، وہ جو پہلے سے دیکھ رہے ہیں وہ سب جانتے ہیں that we are on our journey to complete the مناجات of امام زین العابدین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ کہ مناجات کیا ہے، وہ جو آج سے جوائن کر رہے ہیں، جو آج سے دیکھ رہے ہیں، کہ کیا وہ سلسلہ ہے جو ہم ڈسکس کریں۔ ہم دعا سے بھی بندہ مومن کا جو ایک اگلا معیار ہے، ایک نیکسٹ لیول ہے، ایک پروگریس ہے اس کے ایمان میں، وہ یہ ہے کہ پہلے وہ خدا سے دعائیں کرتا تھا، خدا کی ایسی معرفت ہوگی، وہ خدا سے سرگوشیاں کرنے لگا، وہ بندہ اپنے رب کو اپنا سب سے سچا دوست ماننے لگا، وہ جو لوگوں کے سامنے اپنی حاجت طلب کرتا تھا وہ اپنے رب سے اپنی حاجت طلب کرنے لگا، وہ جو دنیا کے سامنے آہوزاری و گریہ کیا کرتا تھا لیکن دنیا اس کو رسوا کیا کرتی تھی، وہ در در پہ جاتا تھا لیکن رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملتا تھا۔ اب اس نے اپنے ہتھیار کس کو بنا لیا؟ خدا سے مناجات کو اپنا ایسا ہتھیار بنایا، نہ وہ کسی کا مقروض ہوتا ہے، نہ وہ کسی سے حاجت مند ہوتا ہے، نہ وہ کسی کو اپنا راز دیتا ہے، نہ وہ کسی سے اپنا دکھ کہتا ہے۔ اب ایمان کے اس درجے پہ ہے انسان کہ وہ مناجات کرنے لگے، چاہے وہ قید میں ہو، چاہے وہ زیر خنجر ہو، چاہے وہ مصیبتوں میں گھرا ہے، چاہے اسے معلوم ہے کہ وہ اگلے پل رہے گا یا نہیں رہے گا، لیکن ایمان اتنا مضبوط ہو جائے کہ جب تمام لوگ سو رہے ہوں وہ خاموشیوں میں سرگوشیاں کرے، تنہائیوں میں اپنے رب سے باتیں کرے، اور اپنے تمام اعمال، اپنے تمام تر جہد صرف خدا کی جانب کر دے، اپنے قوت کا منبع صرف اس ذات کو قرار دے، تو ذات آپ کو سٹرونگ کر دے گی۔ راز و نیاز کریں، خدا سے شیئر کریں، بجائے کہ دنیا میں لوگوں کو اپنے راز دیکھ کے اپنے رسوائی کا سامان تیار نہ کریں، وہ کل کو آپ کو رسوا کریں گے۔ آج کسی سے مانگیں گے، کل کو وہ شخص سوچ جتائے گا، تو خدا سے مانگے، اور اللہ بہترین لوگوں کو آپ کی زندگی میں وسیلے بھی بناتا ہے۔ تو اسی طرح ہم نے بہت سی مناجات تلاوت کی، آج جو ہم مناجات تلاوت کر رہے ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں کہ خدا کے خاص بندے کیسے مانگتے ہیں۔ یہ مناجات مفتقرین ہے، ایسے لوگوں کی مناجات جو کہ اٹرلی پور لوگوں کی مناجات ہے، اٹرلی پور محسوس کر رہے ہوں، بالکل مفلس و نادار، تو آج ایسے لوگوں کی مناجات، تو اس کو پڑھتے ہیں، اور ایک درود کے ساتھ جو بھی مناجات کو سن رہا ہے وہ بلند تر ایک درود تلاوت کر لیں، تاکہ آپ کی ایک اٹینڈنس بھی لگ جائے کہ آپ اس مناجات میں شامل ہیں۔ تو مناجات مفتقرین کا آغاز کرتے ایک بلند تر درود بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ خدا کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، میرے معبود کوئی میری شکستگی کو نہیں جوڑ سکتا مگر تیرا لطف و مہربانی، مجھے محتاجی سے کوئی نکال نہیں سکتا مگر تیری نوازش۔ کہ بندوں میں نہ تو وہ ہمت ہے، بندے چاہے جتنے بھی خدا ان کو بلند کر دے لیکن اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ ٹوٹے ہوئے انسان کو جوڑ دیں، نہ ہی محتاج کو غنی کر سکتے ہیں۔ وہ رب ہی ہے آپ کا جو کہ مصر کے بازار میں کبھی بکوائے تو کبھی اسی ملک کی سلطنت آپ کو عطا کر دے۔ وہ رب آپ کا ہر چیز پر غالب ہے۔ تیرا احسان کوئی میرے خوف کو سکون میں نہیں بدل سکتا، کوئی بھی شخص خدا کے سوا آپ کو تحفظ نہیں دے سکتا مگر تیری پناہ، میری ذلت کو کوئی عزت سے نہیں بدل سکتا۔ بے شک کوئی انسان وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کبھی یہ مت سوچے کہ آپ کی عزت یا آپ کی ذلت کسی کے ہاتھ میں، نہ تو کوئی انسان یہ طاقت رکھتا ہے،
نہ تو کسی انسان کو خدا نے اختیارات دیے ہیں۔ ہاں وہ جو یہ خدا ان کو کچھ نعمتیں دیتا ہے، وہ زمین میں اکڑ کے چلنے لگتے ہیں، وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم اس مال و دولت کے آنے پر اور ہم ان آسائشوں کے آنے پہ یہ اختیار رکھنے لگے ہیں کہ خدا کی مخلوق کو رسوا کرنے لگے، یا وہ حاجت مند ہو تو ہم ان کو ٹیز کرنے لگیں، تنگ کرنے لگیں، احسان جتانے لگیں۔ تو وہ یاد رکھیں کہ وہ فرعون کو اپنا رہے ہیں اپنے آئیڈیل کے طور پہ۔ یہ فرعونیت ہے کہ خدا نے تمہیں دیا اور تم سمجھو کہ تمہارے علاوہ کوئی اس کی حاجت روائی نہیں کر سکتا۔ کہا کہ میرے مالک، میرے خالق، تیرے فضل کے بغیر میری حاجت بر نہیں آتی مگر تیری بخشش، کوئی میری ضرورت پوری نہیں کرتا سوائے تیرے، میری مصیبت نہیں کٹتی بجز اس کے کہ تو رحمت فرمائے۔ میرے مالک، میرے خالق، تیرے بغیر کوئی میری مصیبت نہیں ڈال سکتا، تو تحفظ نہ دے تو مجھے کوئی تحفظ نہیں دے سکتا، تو حاجت روائی نہ کرے تو کوئی میری حاجت روائی نہیں کر سکتا، میری بیچارگی رفع نہیں ہوتی۔ کس کی دعا ہے؟ مناجات متفکرین کا مطلب ہی یہ ہے اٹرلی پور، سوالی بن کے جانا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں جانا، خدا کے سامنے جانا ہے، احسان لینے جانا ہے، رب کا لینے جانا ہے، بندوں کا لینے نہیں جانا۔ عزت مانگنی ہے اپنے خدا سے مانگنی ہے، پناہ مانگنی ہے اپنے خدا سے مانگنی ہے، رزق مانگنا ہے اپنے خدا سے، روزگار اپنے خدا سے، صحت اپنے خدا سے مانگنی ہے، اللہ کے سوا لوگوں سے کوئی بھی التجا نہیں کرنی۔ اور کہا کہ میرے مالک، تیری مہربانی کے میرے سینے کی جلن کو تیرا ہی وصال ٹھنڈا کر سکتا ہے، کہ میرے مالک صرف تیرا ہی وصال ایسا ہے کہ میرے سینے میں جو جلن ہے اس کو ٹھنڈا کر دے، میرے سوز دل کو تیری ملاقات ہی سرد کر سکتی ہے، اور میرے شوق کو تیرے جلوے کا نظارہ ہی تسکین دے سکتا ہے۔ سوائے تیرے قرب کے مجھے قرار نہیں مل سکتا، کہ ہر جگہ پر ایک موت کا خوف ہوتا ہے، لیکن اگر ہماری دعاؤں میں موت کو اس طرح سے یاد کیا جا رہا ہو کہ میرے مالک تجھ سے جدا ہو کے وہ ٹھنڈک نہیں ملی مگر تیرے وصال سے دل کو سکون ملے گا، میرے مالک تیری ملاقات ہی مجھے سرد کر سکتی ہے، میرے شوق کو تیرے جلوے کا نظارہ ہی تسکین دے سکتا ہے۔ تو ہمارا مذہب تو ایسا ہے کہ مومنین کو موت سے عشق ہو جائے، کیونکہ وہ موت سے پہلے سوچنے لگے اب وہ مقام آ گیا کہ میں تسکین پاؤں گا، میری رب سے ملاقات ہوگی، میں وہ جلوے وہ نظارے دیکھوں گا کہ جو میں نے کبھی نہیں دیکھے، میرے رنج و غم کو تیری خوشنودی ہی مٹا سکتی ہے، اور میری بیماری دور نہیں ہوئی مگر تیری دوا سے، میرا غم نہیں جاتا مگر تیرے قرب سے، کوئی بندہ کسی بندے کا غم دور نہیں کر سکتا۔ بندے دنیا میں دوسرے لوگوں کے لیے کبھی تو سہارا ہے لیکن ہمیشہ ٹیمپریری، آپ کا پرماننٹ سہارا صرف وہ رب کی ذات ہے، یا وہ لوگ ہمیشہ مناجات میں کہا مالک مجھے ان لوگوں کے ساتھ رکھنا جو تیرے راستے پہ ہوں۔ یقین جانیے یہ دنیا کی بہت بڑی محنت ہے، جس کو ہم بہت بڑی نعمت ہے، جس کو ہم بہت ہی فور گرانٹڈ لیتے ہیں کہ اللہ کو ان لوگوں کے درمیان میں رکھے جو صبح و شام اپنی گفتگو میں اللہ کا ذکر کریں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی معمولی بات ہے؟ نہیں، یہ خدا کا خاص احسان ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ پائیں جو آپ کو بات بات پر اپنے رب کی یاد دلاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ بہترین وسیلے بنتے ہیں۔ خدا سے نزدیکی کیسے ہوگی؟ ہر اس شخص سے نزدیک ہو جاؤ جو اللہ کے نزدیک ہے، اور پھر تم بھی اپنے رب کے نزدیک ہو جاؤ گے۔ میرے رنج و غم کو تیری خوشی ہی مٹا سکتی ہے، میری بیماری دور نہیں ہوتی مگر تیری دوا سے، میرا غم نہیں جاتا مگر تیرے قرب سے، تیری ہی چشم پوشی میرے زخم کو اچھا کر سکتی ہے، تیرا عفو ہی میرے دل کے میل کو صاف کر سکتا ہے، تیرے ہی حکم سے میرے سینے کا وہم دور ہو سکتا ہے۔ کہ ہمارے سینوں میں کیا ہے؟ ازمپشنز ہیں، بہت سے وہم ہیں، بہت سے ڈاؤٹس ہیں، کوئی بندہ کسی انسان کے ڈاؤٹس کو کلیئر نہیں کر سکتا۔ تو کہا میرے مالک میرے سینے میں جتنے بھی ڈاؤٹس ہیں وہ تو کلیئر کر سکتا ہے، میرے وہم دور کر دے۔ پس اے امید کرنے والوں کی امید کی انتہا، اے سوالیوں کے سوال کی انتہا، اے طلب کرنے والوں کی انتہائی طلب، اے رغبت کرنے والوں کی رغبت سے بالاتر، اے نیکوکاروں کے سرپرست، اے ڈرے ہووں کی پناہ گاہ، میرے مالک فلسطین پہ بھی رحم فرما کہ پروردگار کبھی کسی کو یہ دن نہ دکھانا کہ اسے اپنی ہی سرزمین سے ایسے ہجرت کرنی پڑے، اسے اپنے ہی گھروں کو چھوڑ کر جانا پڑے، کہ اسے اس چیز کا خوف میں نہ ڈالنا کہ وہ جان سے چلا جائے گا، اس کی اولاد جان سے چلی جائے گی۔ میرے مالک ان کی مدد فرمانا۔ اے ڈرے ہوئے لوگوں کی پناہ گاہ، اے بے قراروں کی دعائیں قبول کرنے والے، اے ناداروں کے سرمایہ، اے درماندوں کے خزانے، اے داد خواہوں کے دادرس، اے فقراء و مساکین کی حاجتیں پوری کرنے والے۔ کن کی حاجتیں ہیں؟ کن کی مناجات ہے؟ یہ مناجات آج ہے ہی فقراء کی، غرباء کی مناجات، ان کی مناجات جو گھر بھی خدا سے مانگتے ہیں، رزق بھی خدا سے مانگتے ہیں، سہارے بھی خدا سے مانگتے ہیں، بیماری کے لیے شفا بھی خدا سے مانگتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی مناجاتیں کہا کہ پروردگار عزت بھی تجھ سے مانگتے ہیں، تو نیکوکاروں کے سرپرست ہے، ڈرے ہووں کی پناہ گاہ ہے، بے قراروں کی دعائیں سننے والا ہے، اے ناداروں کے سرمایہ،
اے درماندوں کے خزانے، اے داد خواہوں کے داد رس، اے فقراء و مساکین کی حاجتیں پوری کرنے والے، اے عزت داروں میں بڑے عزت دار، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تیرے آگے عاجزی اور تجھی سے سوال کرتا ہوں، تیرے ہی سامنے فریاد گزاری کرتا ہوں، میں سوال کرتا ہوں کہ اپنی نسیم رضا مجھ تک پہنچا دے۔ آمین علیہ آمین۔ کہ میرے مالک میں درماندہ انسان ہوں، میرے مالک میرا کوئی سرمایہ حیات نہیں، میرے مالک میں فقراء و مساکین کی طرح تیری بارگاہ میں دستک دے رہا ہوں، تو کیا کر کہ مجھے اپنی نسیم رضا تک پہنچا دے۔ تو میری رضا چھوڑ، تو میری رضا اس میں شامل کر جو تیری رضا ہے، جہاں تیری خوشنودی ہے، میری رضا تک پہنچا۔ ہمیشہ مجھ پر احسان و کرم فرمائے الہی آمین۔ ہاں اب میں تیرے در سخاوت پر آ کھڑا ہوں، اور جیسے کہ مناجات کا فارمیٹ ہے، خدا کی حمد و ثنا بیان کی، خدا کی شان صفات بزرگی بیان کی، پھر کہا کہ میں فقراء میں سے ہوں، میں مساکین میں سے ہوں، میں بے سہاروں میں سے ہوں، میں درماندہ ہوں، میں لوگوں سے اپنی حاجتیں طلب نہیں کرتا، میں تیری بارگاہ میں روتا ہوں، میں تیری ہی بارگاہ میں آیا ہوں، تو ہی عزت دینے والا، تو ہی رزق دینے والا، تو ہی مقام دینے والا، تو ہی میرے راز رکھنے والا، تو ہی مجھے دنیا اور آخرت میں بلند کرنے والا۔ یہ سب کہہ کے اب بندہ مومن دعا کے اختتام پر اس مقام پر آیا کہ اب وہ مانگے گا اپنے رب سے اس کی شان کے مطابق، اور کہنے لگا میرے مالک ہمیشہ مجھ پر احسان و کرم فرما، ہاں اب میں تیرے در سخاوت پر آ کھڑا ہوں اور تیری بہترین عطیات کا منتظر ہوں کہ اب میں تیرے بارگاہ میں آ گیا، نوک کر دیا، حاجتیں لے کر کھڑا ہوں، اور تیری بارگاہ میں ایسے بندے کی طرح آیا ہوں کہ تو بہترین عطیات کا منتظر بنا مجھے، تیری مضبوط رسی کو پکڑے ہوئے ہوں اور تیری محکم ڈوری کو تھامے ہوئے ہوں۔ میرے معبود اپنے اس پست بندے پر رحم فرما، آمین الہی آمین۔ جس کی زبان گنگ اور عمل بہت کم ہے، کہ میری زبان نے کوئی عبادت نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی، میرے اعمال بہت کم ہیں، اس پر کیوں غریب ہے، کیوں یہ فقراء کی مساکین کی درماندوں کی مناجات ہے، کس طرح کے غریب ہے، الفاظ کے غریب ہے، زبان گنگ ہے، اللہ کی ویسی حمد و ثنا جیسے کرنی چاہیے ویسے نہیں کرتے، اعمال کے غریب ہیں ہم، ہمارے اعمال نام میں وہ اعمال ہے ہی نہیں کہ جو نیکوکاروں کے اعمال ہوں، جو خدا کے قریب بندوں کے اعمال ہوں۔ تو پروردگار ہم فقراء و مساکین ہیں، اپنے اعمال کے حوالے سے ہمارے اعمال بہت کم ہیں کہ ہم تیری بارگاہ میں شرمندہ ہیں۔ اسی پر کہا کہ پروردگار تو احسان فرما اور اپنے بلند تر سائے تلے پناہ دے، یا کریم و یا جمیل و یا ارحم الراحمین، یا کریم و یا جمیل و یا ارحم الراحمین، کہ میرے مالک میرے خالق یا کریم یا جمیل، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین، آمین الہی آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے مناجات تلاوت کی ہے، مناجات متفکرین اٹرلی پور جو لوگ ہیں ان کی مناجات، مومنوں کی وہ مناجات جس میں مومن بندہ اپنے آپ کو درماندہ بتاتا ہے، غریب بتاتا ہے، مسکین بتاتا ہے کہ اب میں تیرے بارگاہ میں آ گیا، دستک دی اور عطیات کا منتظر ہوں، تو بے حد رحم کرنے والا ہے، تو ہی کریم ہے، تو ہی جمیل ہے، تو عطا کر۔ عروج آج کی مناجات سے کیا لیسن شیئر کرنا چاہیں گی؟ آج کی مناجات میں یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ جس بھی حالت میں ہیں آپ، حالت عاجزی کی ہو، حالت عقیدے کی ہو، حالت شکرانے کی ہو، حالت اپنے آپ سے شکوہ کرنے کی ہو، کسی بھی طرح کی یا فرما برداری کی حالت ہو، لیکن آج ایک نئی مناجات کے جس میں وہ شخص جو کہ اپنے آپ کو ایک فقیر کی سی صفت کے مانند جو ہے وہ پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرے پروردگار تیرے سوا کوئی نہیں جو مجھے عطا کرے، تیرے سوا کوئی نہیں اور اپنے سوا مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا، یہ سب سے بہترین۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تو ہی رحمان الرحیم ہے، تو ہی کریم ہے، تو ہی ہے میرے پروردگارہ جو میرے لیے وہ سب کر سکتا ہے جو تیرے شایان شان ہے، کیونکہ تیرے بندے اس قابل نہیں پھر بھی وہ دنیا میں ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پروگرام کے اینڈ پہ یہی میسج ہے کہ آپ کسی بھی حالت میں ہوں اپنے رب سے امید کرنا مت چھوڑیے گا۔ ایک مسلمان، ایک بندہ مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا، خواہ دنیا کو کتنا بھی رسوا کر دے، انسلٹ کر دے، آپ کو ٹھکرا دے، لیکن آپ کا پروردگار رحمان الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، وہ کبھی بھی آپ کو اپنی جو ہے وہ چوکھٹ سے خالی نہیں جانے دے گا، اور سوائے اپنا انشاءاللہ میری دعا ہے آپ کو اور ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ آمین علیہ آمین۔ خدا سے ہمیشہ یہ التجا کریں کہ پروردگار بے شک نوازتا ہے، سب کو نوازتا ہے، وہ نوازتا بھی ایسا ہے کہ وہ آپ کو جتاتا نہیں ہے۔ رب کسے کہتے، کریم کسے کہتے کہ جو عطا بھی کرے لیکن بعد میں اس احسان کو نہ جتائے۔ ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، وہ
کبھی بھی اپنے بندوں سے ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوال ایسے کرے گا کہ میں نے اس موقع پر تمہیں عطا کی. ہاں سوال ایک ہی بار ہوگا, روز حشر ہوگا یا قبر میں ہوگا, اس سے پہلے توبہ کی ہمیں اتنی مہلت دی گئی. مجھے ایک میسج دینا بائی دا اینڈ آف دس ویڈیو جو کہ خاص اہم ہے اس مناجات میں. اللہ جب عطا کرتا ہے, اللہ نے اس دنیا میں ایک بیلنس رکھا, کچھ کو زیادہ عطا کی, کچھ کو کم نعمتیں عطا کی, یہ قدرت ہے پروردگار کی. لیکن یہی تو ٹیسٹ ہے انسان کا. ہم کسی مقام پر رہتے ہوئے 100 اور لوگوں کو مدد کر سکتے ہیں. اب اللہ نے وہ چیز دے کر نوازا ہے اور ٹیسٹ کیا ہے کہ ہم اس بلیسنگ کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں. اگر خدا کچھ بندوں کو سہارے بناتا ہے, اور بے شک خدا ایسا کرتا ہے, آپ کو زیادہ دیتا ہے تاکہ آپ اس میں سے حصہ نکالیں, اپنے پور ریلیٹیوز کا نکالیں, آپ ان کا نکالیں کہ اینی ون ہو از ان نیڈ, اور آپ کو دوسرے کے لیے وسیلہ قرار دیتا ہے. وسیلہ جب خدا آپ کو, میں یہاں پر کوئی صرف ایک کھانے پینے کی بات نہیں ہو رہی, خالی چیریٹی کی بات نہیں ہو رہی, خالی جابز کی بات نہیں ہو رہی. خدا کسی بھی معاملے میں اگر آپ کو ایک وسیلے کے طور پر کسی غریب کے لیے اور بے سہارے کے لیے چن لے, کبھی زبان سے آپ مدد کر سکتے ہیں اس کے حق میں گواہی دے کر, کبھی اپنے ہاتھوں سے اسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, کبھی اپنے مال سے اسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, کبھی آپ اپنی امانت داری سے اسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اللہ جب وسیلے بنائے تو کبھی غرور میں مت آئیے گا, کبھی مت اکڑیے گا, کبھی یہ مت سوچیے گا کہ وہ بندہ تو ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور اگر ہم اس کی یہ رسی کھینچ لیں گے وہ تو مر جائے گا, وہ تو کنویں میں. نہیں, جس کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی رسی آپ کے ہاتھ میں, اس رب کے ہاتھ میں سب کی ڈوری ہے. وہ جب چاہے آپ کی بھی ڈوری کھینچ سکتا ہے, آپ کی ڈوری سے آپ کو کھینچ لے, اور ہو سکتا ہے اتنا بلند جتنا آپ کو کیا تھا اس غریب کو اتنا بلند کرتا. اور انم جتنا ہم دوسروں کو عطا کرتے ہیں, کوئی بھی ہم میں سے جتنے بھی تمام مومنین و مومنات بہن بھائی ہیں, آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں, جتنا بھی کرتے ہیں, تو یہ ہم نہیں کر رہے ہوتے, یہ پروردگار عالم نے آپ کو اور ہمیں جو رزق عطا کیا ہے اس میں دوسرے بندہ مومن کا ایک حصہ رکھا ہے, خواہ وہ خمس کی صورت میں ہو, زکوٰۃ کی صورت میں ہو, چیریٹی کی صورت میں ہو, ہیلپ کی صورت میں ہو, کسی بہن بیٹی کے وہ رشتے کے غرض سے ہو جو آپ جہیز کی صورت میں جو ہے ثواب کی حاصل سے کرتے ہیں. کسی بھی طرح سے آپ ایک اچھی جاب پہ ہیں, پتہ نہیں یہ چیزیں کہاں سے آ گئی, آپ ایک اچھی پوزیشن پہ ہیں, you have the authority and you have some اپرچونیٹیز کہ جس میں آپ اپنے کچھ مومن بہن بھائیوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں, دوز اور ان امپلائڈ. بالکل, تو آپ اپنے ریفرنس سے آپ ان کو کہیں لے جا سکتے ہیں. وائی ناٹ؟ اگر کسی کے گھر کی روٹی جل جائے آپ کی وجہ سے, اگر 7 جنریشنز ان کو آپ کو دعائیں دینے لگیں, اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ بائی دا ڈے اینڈ کسی کی وجہ سے آپ کی جاب لگی, کبھی آپ نے اس کو ریفر کیا تھا, کبھی آپ نے اس کو کسی جگہ پہ پہنچایا تھا, اور اب اس کے گھر کا ایک سرکل بڑا ریگولر چلتا ہے. اس میں کیا مذائقہ ہے؟ اور اگر آپ کے پاس ونٹرز میں کچھ ایکسٹرا کلوتھز ہیں, جیسے کہ ماشاءاللہ ونٹرز آ گئے, آپ نے اور ہم نے اتنے زیادہ گرم کپڑے صرف کبرڈز میں رکھ کے کیا کرنے؟ سب سے پہلے تو نکالیں, گیو اوے کریں وہ چیزیں جو ہم یوز نہیں کرتے. موبائلز پہ تو آ رہا ہوتا ہے نا, اسٹوریج کی بڑی فکر ہوتی ہے, جو ایپس آپ یوز نہیں کرتے اس کو ریسائیکل کر دو, ڈیلیٹ کر دو, اس کو ڈیلیٹ کر دو. اور لیکن اپنے گھروں میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو ساتھ ساتھ نہیں دیتے کہ اس کی پاکیزگی ہے, مال کی پاکیزگی ساتھ ساتھ جاتا رہے. آپ کی بدن کی زکوٰۃ ہے کہ آپ اپنا کپڑا دیتے رہیں, آپ کے کھانے کی زکوٰۃ ہے کہ جو کھائیں اس میں سے کچھ حصہ کسی کو دیتے رہیں. بس اینڈ آف دا ویڈیو یہ کہ اگر خدا نے وسیلے بنائے, یہ ایک پرسنل آبزرویشن ہے کہ دنیا میں چلتے پھرتے دیکھتے ہیں کہ خدا دیتا ہے اور دیتا اور بے انتہا دیتا ہے, لیکن جتنا عطا کرتا ہے اتنا خوف بندے کو کرنا چاہیے, کیونکہ اتنا ہی سوال زیادہ ہے. جس کے پاس نہ مال ہے اس کا سوال بھی نہیں ہے, جس کے پاس زیادہ ہے اس کا سوال بھی زیادہ ہے. تو نعمتوں کے مسلسل بڑھ جانے پر جب دیکھے کہ شکر نہیں کر رہے تو پھر ڈریں اور خوف کھائیں, کیونکہ اللہ نے آپ کو وسیلہ بنا دیا. اگر اس وسیلے میں سے آپ سپینڈ نہیں کر رہے ہو, دوسروں کا حق ادا نہیں کر رہے ہو, بہن بھائیوں کا ادا نہیں کر رہے ہو, اپنے ریلیٹیوز کا نہیں ادا کر رہے ہو, مومن بہن بھائی کا حق ادا نہیں کر رہے, اور یہ اس سے بڑھ کر یہ ایسے نیکی ہاتھ سے سلپ آؤٹ ہو رہی ہیں. تو یہی پیغام ہے کہ پروردگار اپنی ذات کے سوا ہم سب کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے, بنائے تو ہمیں بہترین ذریعے بنائے لوگوں کی مدد کے لیے, اور ایسے ذریعے بنائے کہ جو کبھی ہم کسی پر اگر کچھ احسان, ہم کوئی اوقات نہیں رکھتے کرنے کا, لیکن اگر کبھی کریں تو اس کو کبھی رسوا نہ کریں, اور کبھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کے نہ کریں کہ جو ٹرینڈ ہے کہ دینا اور پھر اس کو
کیپچر کر لینا اور اس کی ویڈیو بنا لینا, اس کو اپلوڈ کر دینا کہ آج ہم نے 4 روٹی بانٹی ہے اور آج ہم نے اتنے کپڑے بانٹے ہیں. فور گاڈ سیک ایک روش کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ چیریٹی کر رہے ہو, بٹ ٹرسٹ می اٹ ڈز ناٹ میک اینی سینس کہ آپ وہ اماؤنٹ بھی دکھا رہے ہو کہ جو آپ کچھ پہ اسپینڈ کر رہے ہو. آپ دکھا رہے ہو کہ میں اتنی اماؤنٹ اسپینڈ کر رہا ہوں, یہ میں نے اماؤنٹ دیا, نہیں, ایسے نہیں ہوتا. دیں, اور خدا کا حکم یہ ایسے دیں کہ ایک ہاتھ دے اور دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. یہ نیکیاں عروج اکثر مجھے کہتی ہیں, اگر کوئی سائل گزر جاتا ہے تو وہ کہتی ہے ہم نے ایک نیکی کھو دی ہے, انم ہم نے ایک نیکی کھو دی ہے. تو میں سم ٹائمس حیران ہو جاتی کیا نیکی کھو دی ہے کہ کوئی شخص ہمارے پاس تھا, ٹرولی ڈیزرونگ تھا, اور اگر وہ ہم گزر گئے اور وہ پیچھے رہ گیا تو ہم نے ایک نیکی کھو دی ہے. بندوں کو یہ سوچ کے دیں گے نا کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے یا نہیں کرتا, کبھی خدا نے یہ دیکھا کہ ہم ڈیزرو کرتے یا نہیں کرتے. بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا, آپ کے دیے ہوئے پیار کا, اور اس رسپیکٹ کا کہ آپ ان ویڈیوز کو ذوق و شوق سے دیکھ رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ دیکھتے رہیں گے. میں اور عروج کل پھر حاضر ہوں گے ایک اور مناجات کے ساتھ انشاءاللہ. اور آگے کے پلانز میں اس لیے شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ کنیکٹڈ رہیں, آپ کو معلوم ہو کہ آپ کیا دیکھنے والے ہیں. انشاءاللہ سیدہ کی سیرت پر آپ تمام تر سیریز دیکھیں گے, جیسے یہ مناجات کی سیریز چل رہی ہے تو ایام فاطمیہ میں بھی آپ انشاءاللہ ایک سیریز دیکھیں گے. وی آر پلاننگ فار دیٹ. باقی بی مدد کرنے والی ہیں, وہ خدا کی بارگاہ میں مومن کا بہترین وسیلہ ہیں جناب فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. یہ زینبی مشن ہے ہمارے ساتھ رہیے, جڑے رہیے, اور سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, شیئر کیجئے. انا من عروج نقوی آفیشیل, اینڈ ڈو ناٹ forget ٹو پریس دا بیل آئیکن, ادروائز آپ کو نوٹیفیکیشن نہیں ملے گا. آج کی ویڈیو بھی انشاءاللہ آپ کو جلد ملے گی. مجھے عروج کو اجازت دیجیے, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. التماس سے دعا.